بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے۔ سن لو میری التجائیں، درگزر کر دو ساری خطائیں، آپ سے بڑھ کے ہم آسیوں کا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے اس سے گفتگو فرمائی، وہ اتنا مرعوب ہو گیا کہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سکون اختیار کر، یعنی خوف زدہ نہ ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس غریب خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت کھاتی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک بنی ہوئی بکری پیش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تناول کیا۔ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کریم النفس بندہ بنایا ہے۔ خدا کی قسم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حجرہ پاک میں تشریف فرما ہوتے، اس کا دروازہ بند نہ کیا جاتا اور نہ دربان مقرر کیے جاتے، اور نہ ہی آپ کے ہاں صبح و شام یعنی دسترخوان پر کھانے کے برتن سجائے جاتے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں برسر عام تشریف فرما ہوتے، جو شخص آپ سے ملنا چاہتا اس کی آپ سے ملاقات ہو جاتی۔ آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، موٹا لباس پہنتے، دراز گوشت پر سواری کرتے اور اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھاتے اور کھانا تناول فرما کر اپنے ہاتھ مبارک کو چاٹ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوشت پر سواری کرتے، مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں شرکت فرماتے اور مملوک یعنی غلام کی دعوت قبول فرماتے، اور بنو قرنینہ پر چڑھائی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت پر سوار تھے، اور اس کے منہ میں جو لگام تھی وہ کھجور کے پتوں سے بٹ کر بنائی گئی تھی، اور اس کی پشت پر کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھتے، زمین پر کھاتے، بکری کا دودھ دوہ لیتے اور غلام کی دعوت قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جرم میں ایک راستے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک عورت سامنے آ گئی اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، میں ایک ضرورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کی ماں، اس گلی میں جس جگہ تم چاہو بیٹھو، میں تیرے پاس بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے، اور جب تک اس کی حاجت روائی نہ ہوئی آپ وہاں پر بیٹھے رہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت جو کہ دماغی عدم توازن کا شکار تھی، ایک روز بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مادر فلاں، جس گلی میں تو چاہے میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ایک راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ اس کی تمام ضروریات اور جو اس کی بات تھی وہ آپ نے سنی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کے بچوں میں سے اگر کوئی بچی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دست رحمت تھام لیتی، آپ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑواتے، یہاں تک کہ وہ مدینہ پاک میں جہاں چاہتی اپنے مقصد کے لیے آپ کو لے جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ از راہ تواضع آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگی ہوئی تھی۔ ابو یعلا کی روایت اس طرح ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے امڑ آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ تواضع اپنا سر انور کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، کیا اقوام عالم میں یہ مثال کہیں مل سکتی ہے کہ فاتح مفتوح علاقے میں داخل ہو
اور اس کا سر غرور اور تکبر سے اونچا ہونے کی بجائے بارگاہ مولا میں اظہار تشکر اور تواضع کے لیے اتنا جھک گیا ہو کہ کچاوے کی لکڑیاں تھوڑی کو چھو رہی ہوں۔ یہ شان نیاز مندی اور اظہار بندگی کے جلوے محبوب رب العرش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال اخلاق کریمانہ میں 3 ایسی مبارک خصلتیں ہیں جو کہ متکبرین میں نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سواری کرتے، کوئی کالے رنگ والا یا سرخ رنگ والا آپ کی دعوت کرتا تو آپ بلا امتیاز قبول فرماتے، اور زمین پر پڑی ہوئی کھجور پاتے تو اسے اٹھا کر منہ میں ڈال دیتے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاچار ضعیف مسلمانوں کے ہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے، ان کے مریضوں کی عیادت کرتے اور ان کے جنازوں میں شرکت کرتے۔ محب طبری رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں صحابہ کرام کو بکری کا گوشت تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ذمہ بکری کو ذبح کرنا ہے۔ دوسرے صاحب بولے، یا رسول اللہ بکری کی کھال اتارنا میرے ذمہ۔ ایک اور صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ گوشت پکانا میرے ذمہ۔ تب مرشد کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ۔ خدام ذی مقام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی طرف سے کام ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم خوشی سے میرے حصے کا کام بھی کرو گے، لیکن میں خود کو تم سے ممتاز رکھنا پسند نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندے کا اپنے دوستوں میں ممتاز رہنا پسند نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے بیکار نہ رہتے، اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوتا تو اسے سیتے، اپنے جوتے کی مرمت فرماتے، کنویں سے ڈول نکالتے اور اس کی مرمت کرتے، اپنی بکری خود دھوتے، اپنے ذاتی کام خود انجام دیتے، کبھی کبھی کاشانہ اقدس کی صفائی بھی فرما دیتے، اپنے اونٹ کے گھٹنے باندھتے، اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آٹا گوندتے، بازار سے اپنا سودا سلف خود اٹھا لاتے۔ یہ سارے کام اس لیے کرتے کہ تاکہ صحابہ کو تواضع و انکسار کا طریقہ سکھائیں اور تکبر و غرور سے باز رہنے کی عملی تلقین کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا۔ صاحب خانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے سب اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما کر تناول فرما رہے ہیں۔ اس وقت سے مجھے بھی کدو شریف مرغوب ہو گیا۔